نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال تعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ جل شانہ کے لیے تمام قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی لائق اور سزاوار ہے، جو ہمارا آپ کا، ساری انسانیت اور تمام مخلوقات عالم کا پالنہار، پروردگار اور خالق اور مالک ہے۔ بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام اور رسل عظام پر، بالخصوص نبیوں اور رسولوں کے سردار اور سرتاج نبی آخر الزمان شفیع المذنبین رحمت للعالمین حبیب و رب العالمین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے آپ کے دین، طریقے، اسوے اور لائی ہوئی سنت اور شریعت کی پیروی کی، سب پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اور سلامتی نازل آمین۔ اسلامی بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، عزیزوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ جل شانہ نے
اس آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، اور حقیقت یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے سردار، قائد، رہنما اور لیڈر تھے۔ تو ایک لیڈر اور قائد اور رہنما اور سردار کے اندر جو خوبیاں، جو اوصاف، جو کمالات ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مطہرہ میں آپ دیکھیں گے تو بدرجہ کمال آپ کو یہ ساری خوبیاں، یہ سارے اوصاف حمیدہ اور یہ سارے محاسن اور کمالات نمایاں طور پر نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے رسول گرامی، اگر آپ نرم دل نہ ہوتے، نرم مزاج نہ ہوتے، بہترین اخلاق و کردار کے مالک نہ ہوتے، اچھی گفتگو، شعری کلامی آپ کی صفت نہ ہوتی، آپ سخت مزاج ہوتے، آپ سخت کلام ہوتے، الٹا سیدھا بولنے والے ہوتے، تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد نہیں آنے والے تھے۔ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ تو کسی بھی قائد، رہنما، سردار، پیشوا اور ذمہ دار کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا مزاج بڑا اعلیٰ، معیاری اور مثالی ہو، جو فطرت کے اور انسانیت کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَاعْفُ عَنْهُمْ، اگر آپ کو ان سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی اذیت آتی ہے، کوئی مشکل کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اے رسول گرامی آپ انہیں معاف کر دیا کیجیے، آپ انہیں نظر انداز کر دیا کیجیے، آپ انہیں معافی کا پروانہ دے دیجیے، بھول جائیے آپ۔ پھر کہا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، معافی کے علاوہ آپ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ان کی بدمزاجی پر، بدخلقی پر، بدخوئی پر آپ ان کے لیے معافی کے ساتھ ساتھ رب کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جب کوئی بڑا معاملہ آپ کی زندگی میں آئے، آپ سردار ہیں، آپ رہنما ہیں، آپ پیشوا ہیں، یہ اسلام کا مزاج ہے، مشاورت ہونی چاہیے بڑے بڑے امور اور مسائل کے اندر۔ تو رسول گرامی نے کہا، اللہ رب العالمین نے رسول گرامی سے کہا کہ آپ اپنے ان ساتھیوں سے مشورہ کیجئے، آپ ان سے باہم مشورے کے بعد کسی چیز کا فیصلہ اور ڈیسیژن لیجئے، اور جب آپ کا فیصلہ ان سے مشورے کے بعد آپ ان کو قریب کیجئے اور ان سے مشورہ کیجئے، اور مشورے کے بعد جب آپ کوئی فیصلہ لے لیں تو اللہ رب العالمین نے کہا فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ ٹھان لیں، عزم کر لیں، عزم مصمم کر لیں، کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اس عزم فیصلے کے بعد، مشاورت کے بعد آنے والے فیصلے پر، پختہ ارادہ کے بعد آپ اللہ کے بھروسے پر نکل جائیے اور اپنا کام آغاز کر دیجئے، شروع کر دیجئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالی بھروسہ کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو، اللہ کی ذات سے اپنے آپ کو جوڑنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے محبوب ترین لوگ ہیں، یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جب آپ کسی کام کو ٹھان لیں، پکا ارادہ کر لیں، عزم مصمم کر لیں، اور اس عزم مصمم کے بعد آپ اس کے کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، نتیجہ اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیجئے۔ یہ ایک ایمانی زندگی کا بہت بڑا پیمانہ ہے، اور یہ عقیدے توحید سے اس کا تعلق ہے۔ جب بندے کا اللہ رب العالمین سے تعلق اور ربط اور اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط ہوتا ہے تو کسی بھی نیک اور خیر کام کے اندر وہ اس میں ہچکچاتا نہیں اللہ کی ذات پر، کیونکہ وہ اللہ کو رازق مانتا ہے، اللہ کو مالک مانتا ہے، اللہ کو مختار کل مانتا ہے، اللہ کو مسبب الاسباب مانتا ہے، اللہ کو ساری کائنات کا مدبر مانتا ہے، اور ساری چیزوں کا اختیار رب کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اس کا ایمان اور اس کی توحید کی بنیاد، توحید کی مضبوطی کی بنیاد پر یہ اس کا عقیدہ ہے۔ تو جب
جب عقیدے توحید آدمی کا مضبوط ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین پر توکل بھی مضبوط کرتا ہے، اور جب اس کا عقیدے توحید کمزور ہوتا ہے تو بندہ اس کے لیے چھوٹی سی چھوٹی طاقت بہت بڑے پاور کا کام کر جاتی ہے۔ جب آدمی کا عقیدے توحید اور اللہ پر توکل کمزور ہوتا ہے تو راستے میں ایک بلی آتی ہے، اس کے ارادے کو پھیر دیتی ہے، راستہ کاٹ دیتی ہے اور بولتا ہے کہ بلی گزر گئی، وہ اللہ پر بھروسے کے بجائے اس بلی کے گزرنے سے اس نے بلی کو یہ پاور دے دیا۔ ایک کوئی جانور پرندہ گھر کی چھت پر بیٹھ کر کے الو آواز لگا دے تو وہ اس کی آواز اس کے کام سے روکنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کیوں؟ جب اس کا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہوتا، توکل علی اللہ کا درجہ اعلیٰ لیول پر مضبوط نہیں ہوتا تو اس کے لیے چھوٹی سی آواز، ایک چھوٹا سا پرندہ، ایک چھوٹا سا جانور، ایک چھوٹی سی بلی اس کے لیے اس کے عزم اور حوصلے میں رکاوٹ بن جایا کرتی ہے۔ لیکن یہ اہل ایمان کی صفت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ اپنا کام ارادہ کرنے کے بعد رب کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اس کو کل گزرنے کے لیے اللہ کے حوالے کر کے، اللہ کے سپرد کر کے اپنے کام کو شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے لوگ محبوب ترین لوگ ہیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ توکل علی اللہ یہ ایک قلبی عبادت ہے، یہ جب بندے کی توحید مضبوط ہوگی تو اللہ کی ذات پر اس کا توکل بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ یہ اہل ایمان کی ایک بنیادی صفت اور خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ اہل ایمان کی خوبی اور صفت کی جب ان کے پاس قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور ان کی خوبی اور کا کمال یہ ہے کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا کہ اگر تم حقیقت میں ایمان والے ہو، تمہارا ایمان رب کی بارگاہ میں معتبر ہے اور تم چاہتے ہو کہ رب کی بارگاہ میں معتبر بنے تو یہ ایمان کی ایک شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اہل ایمان وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان یہ اللہ رب العالمین ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ